السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج میری اس ویڈیو کا مقصد پہلے والی ویڈیو ہے جو جب میں نے بعض احباب کی طرف سینڈ کی تو کچھ احباب نے سوالات کیے۔ ان سوالات کے جواب کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ آفات کی دو قسمیں ہیں، ایک آفت سماوی، ایک آفت ارضی۔ آفت سماوی وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العزت بغیر کسی واسطہ کے انسان پر نازل فرماتے ہیں، اور آفت ارضی وہ آفت ہوتی ہے جو بالواسطہ جانداروں کے واسطہ سے، انسانوں کے واسطہ سے ہی اللہ رب العزت انسان پر نازل فرماتے ہیں۔ تو بعض احباب فرمانے لگے کہ جی اگر یہ سب ان کی منصوبہ بندی کے تحت ہے تو پھر ان ممالک میں یہ تباہ کاریاں کیوں، اور وہ تمام ممالک اس کی ضد میں کیسے آ گئے؟ پھر ایک دوست نے بہت اچھی بات کی، وہ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ان کا کیا دھرا ہو، ایک پورے پلان کے تحت کام ہو، لیکن اب اس حد تک یہ کام چلا گیا کہ ان کے بس کی بھی بات نہیں، اب ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو اس حوالے سے صرف ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، سنیے گا ایک ویڈیو۔ یہ حسین ہارون ہیں، یہ سندھ کے گورنر بھی رہے، انتہائی اہم معلومات ان کے پاس ہیں، یہ امریکہ اور پاکستان کے انتہائی مندوبین میں سے رہے اور انتہائی اندر کی باتیں جانتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، کافی عرصے سے میں نے موجودہ جو موضوع ہے زیر خیال فکر وائرس کے بارے میں نے اس کے بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ ہزاروں لوگ بول رہے تھے، بہت سی باتیں پھیل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب اتنے لوگ کر رہے ہیں مجھے مزید کچھ کہنا ضروری نہیں، لیکن جائزہ لینے کے بعد محسوس یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو اہم باتیں ہیں وہ نہیں کر رہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں تک ہم یہاں تک کیسے پہنچے اس پہ آپ کے سامنے کچھ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ کرونا وائرس جو ہے یہ قدرتی نہیں، اسے لیبارٹری میں بنایا گیا ہے، اور مشکل نہیں ہوگا ہمیں کہنے کے لیے کہ ایک بہت بڑی سازش کی تیاری کی جا رہی تھی۔ وہ سازش اس طریقے سے تیار کی جا رہی تھی کہ برائے نام کیمیکل وارفیئر کے، یاد ہے سوریا پہ کتنا شور کیا تھا اوباما نے کہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ کیمیکل ویپن استعمال کیے، تو یہ بھی تیاری ہو رہی تھی کیمیکل ویپن کے طور پر، لیکن یہ ایک قدم آگے بڑھا کے کہ کوئی ایسی بیماری تیار ہو جو لوگوں کو ڈرا دے، خوف پیدا کر دے، لیکن اتنی موت نہ ہو کہ جو برداشت نہ ہو۔ اور آج ہم سن رہے ہیں کہتے ہوئے لوگوں کو کہ ہاں بھائی کیا مرے ہیں، 10,000 مرے ہیں، 15,000 مرے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو ہو گیا، چلے اس کا کچھ بہتر طریقہ اس سے ایجاد کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس 2006 میں ایک کائرون کمپنی ہے امریکہ میں، اس نے اس کی پیٹنٹ حاصل کی حکومت امریکہ سے، پیٹنٹ نمبر US 20062579552، اور اس کی دوسری جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 2014 میں دکھانے کے لیے کہ کوئی یہ ایک جگہ سے حاصل نہیں ہوا ہے، تو یورپ میں یہ کھیلتے ہیں آپس میں۔ اس کی ویکسین کی پیٹنٹ 2014 میں داخل کی گئی، EP 3172319
B1. लेकिन हैरत की बात है कि 2014 में वैक्सीन डाली गई और अमूमन 2-3 साल में दे दी जाती, लेकिन इस सूरत हाल में ये पेटेंट वैक्सीन की दवाई की 2019 नवंबर में यूरोप ने इसे बाकायदगी से इसको पेटेंट दिया। और मजे की बात यह है कि ये पेटेंट की दवाई भी बनना शुरू हुई है इसराइल में, और इसराइल ने कहा है कि जो हमें मानते हैं बहैसियत एक मुल्क के, हम उन्हें पेटेंट देंगे, जो नहीं मानते उन्हें नहीं देंगे ये वैक्सीन। तो सोच लीजिए कि इसकी सियासी शक्ल, इसकी माली शक्ल, इसकी तमाम तर जो मौजूदा खिलाफ वर्जियाँ हैं कमज़ोर दुनिया के ख़िलाफ़, ये तो आपको मालूम है कि चीन से अमेरिका कई सालों से घबरा रहा था कि हमसे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत सी चीज़ें कोशिश की कि हम इन्हें रोकें, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, उससे नहीं हुआ। ये अब महसूस होता है कि नया तरीका अख्तियार किया गया है कि पेटेंट अमेरिका ने दिया, दवाई की पेटेंट यूरोप ने दी और मैन्युफैक्चर हो चुका है, इसराइल में बांटा नहीं गया है अब तक। अब इससे आप क्या समझना पसंद करेंगे? तो आप ये पूछेंगे, अच्छा पेटेंट हुई थी, दवाई कहाँ से गई, कैसे हुआ, क्या हुआ? बहरहाल इसमें भी मैं आपको तफसील बता देता हूँ कि कोरोना वायरस तैयार की गई थी यूके यानी कि इंग्लैंड की लेबोरेटरी में, जिसकी रजिस्ट्री थी यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहाँ से फिर चीन के ज़रिए, एयर कनाडा के ज़रिए वुहान लेबोरेटरी भेजी गई। और चीन ये शोर कर रहा है कि ये जो वुहान के खेल के सिलसिले में 5 अमेरिकन आए थे, उनके ज़रिए ले आया गया वुहान में। ये पीर ब्राइट इंस्टीट्यूट है इंग्लैंड का जिसने इसे बनाया था, ये बैच, और इसके मददगार थे माली तौर पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो दुनिया भर में फिरते हैं कि हम आपकी मदद के लिए आए हैं और हम आपकी सेहत की बेहतर करने के लिए आए हैं। और फिर अमेरिका का बहुत बहुत बड़ा हॉस्पिटल जॉन्स हॉपकिंस, जो वॉशिंगटन के साथ बना हुआ है, वहाँ ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ब्लूमबर्ग वो जो अभी खड़ा था अमेरिका के सदर के लिए और जो बहुत बहुत रईस आदमी है, $60 बिलियन का मालिक है। अच्छा, ये इन्होंने इस बैच को जो वुहान भेजा गया था, इसकी तैयारी की थी, और इसकी तैयारी की पेटेंट नंबर थी 10,701, और इसको कोविड नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये CDC के इजाज़त से बनाई गई थी। अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल को कहते हैं CDC, और 2019 में कंप्यूटर पे इसका एक्सरसाइज हुआ था अक्टूबर 18 को, और इसके भी पैसे गेट्स फाउंडेशन, जॉन हॉपकिंस, और इसमें एक नई चीज़ आती है कि वो इदारा जो बनाया गया था स्विट्ज़रलैंड में, जिसमें आपके प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब हर वक्त भागते हैं, डेवोस में, जिसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसने भी माली मदद की इस सिलसिले में, इस वायरस को बनाने के लिए। और फिर घबराने के बाद 6 हफ्ता वुहान के बीमारी से पहले इन्होंने एक इवेंट 201 के नाम से इन लोगों ने इसकी दवाई बनाने की ज़रूरत महसूस की, और कंप्यूटर पे इसे बाकायदगी से इसकी सब एक्सरसाइजेस किए वगैरह।
اب مزے کی بات ہے، پھر ایکسپورٹ میں نے کہا آپ سے کہ کینیڈا کے ذریعے ہوا، ایئر کینیڈا کے، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں گھبرا کر امریکہ سے ہٹا کر ونی پیگ لے گئے کینیڈا میں، اور ونی پیگ میں انہوں نے کیا کہتے ہیں، اب تک وہ چین کو، وہاں چینی کو روکا ہوا ہے، جس کا نام ہے ڈاکٹر کیڈنگ چینگ، جو بایولوجسٹ ہے ونی پیگ میں، اور وہ وہاں اب بند ہیں، نکل نہیں سکتے، ڈیٹینڈ ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب چیز فالو کیا، یہ کیا، وہ کیا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ مالی فائدہ اس سب کا برائے نام کیا ہوا ہے اسرائیل کے، اور اسرائیل، روس اور چین بھی تیاری میں ہے، لیکن اسرائیل ان سے بہت آگے ہے، اور اسرائیل کے ورلڈ پاور بننے میں، طاقت کا اظہار کرنے کا ایک سلسلہ یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کریں، آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہتے ہیں، لیکن سازش کی یہ شکل میں نے آپ کو پیٹنٹ نمبرز کے ساتھ، تاریخوں کے ساتھ، اس کا تیار کہاں ہونا، اس کی دوائی کہاں بننی، اس کو بھیجنا کیسے چین کینیڈا کے ذریعے، یہ سارے مغرب کے طور طریقے تھے، میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ اب میں دوسری پہلو پہ آنا چاہتا ہوں، مذہب سے اس کا کیا تعلق ہے۔ بہت سے ہمارے علماء صاحبان کہتے ہیں کہ ہمیں خصوصی طور پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، بھیک مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، یا مولا، جہاں سے بھی یہ بیماری آئی ہے، خواہ انسانوں نے بنایا ہو، تو ہی ہے جو ان کو ہم سے دور کر سکتا ہے، ہمیں اس سے بچاؤ باقاعدگی سے دے سکتا ہے۔ تو باقاعدگی سے اس پہ بتایا گیا کہ قرآن کے تیسرے چیپٹر میں ورس 112 میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ ایسے شہر تھے جہاں بہت سے ترقی اور خوشحالی اور امن تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے انہیں بھوکا رہنے بھی ایک حکم دیا، اور اس سے ان کے دماغ دوبارہ رب کی طرف اگر گئے تو پھر حالات سدھر سکتے ہیں۔ یہ سورہ روم میں بھی ہے دوسرے مرحلے میں کہ جو لوگوں نے اپنی حرکتوں سے کیا اور انہوں نے صحیح طریقے سے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اور مستیوں میں اور منافقت میں، جھوٹ میں اور ہر قسم کی غلط طریقوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیا، اور اپنی حقیقتیں بھول گئے، انسانیت بھول گئے، تو انہیں پھر سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں اور گر گڑا کے معافی مانگ کر پھر اللہ کے راستے پر آئیں، تو شاید ہم اپنے لیے بچاؤ اختیار کر سکیں گے، پیدا کر سکیں گے۔ تیسرا مرحلہ اس تقریر کا ہے پاکستان کے اوپر، جس نے بہت عرصے سے کوئی بھی ادارے میں تیاری نہیں کی، 20 25 30 سال سے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر ایک چیز بند پڑا ہے، جو ہوتا ہے زوالی جمع خرچ ہوتا ہے۔ جیسے اب بڑی بڑی بیانات دیے جا رہے ہیں، ارے بھائی بیانات تو آپ دیتے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ تو بتائیے کہ اس بیانات سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، آپ نے جیسے پورے مغرب نے کر دیا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور ہونے کے لیے حکم دے دیا،
मसाजिदें बंद करने का सिलसिला जारी हुआ, फिर खोलने का भी जारी हो गया। कुछ समझ नहीं आता कि इनको पता है कि कर क्या रहे हैं या कर क्या नहीं रहे हैं, ना लोगों को अपने राज में लेते हैं। अभी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, प्राइम मिनिस्टर तकरीर करके चले गए, तो फिर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ भी उठ गए कि भाई वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान के बुरे से बुरे हाल है, हम कमज़ोर से कमज़ोर होते रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि अमेरिका में लाखों लोग घरों पे बैठ के सिंगर सोइंग मशीनों पे ये मास्क बना रहे हैं, और अमेरिका में इस वक्त मास्क पाकिस्तान के रुपए के मुताबिक 50 से 60 रुपए में बिक रहा है। तो ये पाकिस्तान में हम नहीं बना सकते हैं? यहाँ हजारों लाखों सिंगर मशीनें, वही जो अमेरिका में खरीदी गई थी, एक ज़माने में बहुत बड़ी कंपनी थी यहाँ सिंगर की, और ये लोगों को घरों पर अगर मदद करें मास्क बनाने में, या आदत हो गई है कचकोल की कि हर एक चीज़ चीन के सामने हाथ फैला लेते, या अरबों के सामने, हम मास्क भी नहीं बना सके हैं। तो बात यह है कि लोगों को दूर रहना एक दूसरे से। इसमें तो हज़रत अली का कौल है जो बहुत पुराना चला आ रहा है, ऐसी भी बीमारियां होंगी जिसके 10 हिस्से होंगे, 9 हिस्से होंगे कि लोग अपने आप को और लोगों से दूर रखें, आइसोलेशन में जाएं, जो आज लोग कह रहे हैं कोविड के नाम से, और एक हिस्सा उसका होगा जिसमें इलाज भी होगा। तो ये चीज़ें हमारे मज़हब में, हमारे बुज़ुर्गों में, वलियों ने भी कई बातें इस सिलसिले में की हैं, हदीस में भी हैं।